السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت اور آج سے نئی پکچر بنانا شروع کر دو. تو انشاءاللہ سارے بھائی انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جزاک اللہ سانو جزا جنہاں بھائیاں دے سوالوں دے جواب ہو چکے نے وہ بھائیاں دے تے عمل کرن، بلکہ سارے عمل کرن. جنہاں بھائیاں دے کوئی سوال رہ گئے اسے یوٹیوب پہ جا کے میرے تقریباً میرا 2000 سے زیادہ پروگرام اس ٹائم یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. ہر بیماری کے بارے میں نے بھائی صاحب پروگرام کیا، اس کے اوپر میں نے تفصیل سے بتایا ہے، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ جڑے بھائیاں دے سوال رہ گئے انشاءاللہ جب دوبارہ درس ہوئے گا میں ڈاکٹر صاحب کے گزارش رکھی سی کہ سانو 3 مہینے بعد ایک درس دیا کرو. انہوں نے الحمدللہ ان کے مطابق ہی 3 مہینے بعد دوبارہ درس ہوا. اسی انشاءاللہ پھر اگے اسی روٹین کے مطابق ہی درس رکھاں گے. اور جڑا میرا سوال ہے کئی گھراں دے اندر بچیاں اللہ پاک دیندے نے بچے تو محروم ہوندے نے، یہ بہت بڑی ایک چیز ہے. ان دے بارے ڈاکٹر صاحب ذرا وضاحت فرما دو. میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نگینہ دے، اس کے بارے میں سائنس نے ایک چیز بڑی سائنس حیران ہے. یہ جو طاق کا لفظ ہے نا، اچھا طاق رات میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کس رات میں ہے؟ طاق راتوں میں. میرے بھائیو یہ جو طاق کا عدد ہے نا، آسمان کتنے ہیں، زمینیں کتنی ہیں؟ اچھا جتنی چیزیں دیکھو گے وہ تقریباً طاق ہی ملیں گے جفت میں آپ کو، کیونکہ اللہ میرے بھائیوں بہترین علاج بتانے لگا ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پہ بھی کافی سارے لوگوں نے الحمدللہ اس چیز کو اچیو کیا ہے. جب آپ کی بیوی اپنے مینسز سے فارغ ہو، اس کے بعد طاق راتیں دیکھو کون کون سی ہیں. اس کے بعد طاق راتیں، ان طاق راتوں میں 3 عمل کرنے ہیں. پہلا عمل میرے بھائیوں، خود امام بنو اور بیوی کو مقتدی بناؤ، اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو. جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو. کم از کم میرا کہنا ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ تو پڑھو نا یار. اور اللہ تعالیٰ کو منڈا لینا تے سوکھا جائیے، وہ بھی مفت لینا، پیسے بھی نہیں لگنے. تو میرے بھائیوں کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو. جب ہماری پکچر کیا بنے گی، پکچر کیسی بنے گی؟ آدھا گھنٹہ قرآن، ایک ایک حرف بار بار قرآن کا پڑھیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں دوسرا کام، خوب دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی. اور ایک بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہم میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں فیوچر میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ فیوچر. اللہ دے گا، ملے گا، ہوگا. میرے بھائیوں گا کبھی آتا ہی نہیں ہے. گا کبھی، اس کو نا اس حدیث سے سمجھو، اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، مجنون کہیں. دعا ہمیشہ کرنی ہے اللہ تو نے مجھے دینا ہے، تو میں لے کے جانا ہے. اللہ تو نے مجھے دینا ہے، اس کو سمجھو. میرے بھائیوں سائنس کہتی ہے ہمارا مائنڈ نہ پاسٹ کو ریڈ کرتا ہے نہ فیوچر کو ریڈ کرتا ہے، وہ کس کو ریڈ کرتا ہے؟ پریزنٹ کو. اسی لیے قرآن کھولو گے تو اللہ اپنے نبی کو جتنے ماضی کے قصے تھے نا وہ بھی ایسے سناتا ہے. اے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو کس سینٹینس میں لے کے آئے؟ پریزنٹ میں، پریزنٹ میں، حال میں. اور دعائیں سارے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھے دے گا، اللہ تو نے مجھے دینا ہے. اس کو دینا ہے، لینا ہے. اسی لیے جتنی دعائیں پڑھو گے اس میں جو سینٹینس ملے گا نا، کہیں آپ یہ نہیں فرماؤ گے اللہ فرماتا تھا یا فرمائے گا، اللہ فرماتے. تو دعائیں کون سی مانگنی ہے؟ دینا، اور میں نے لینا، اور ابھی لے کے اٹھنا ہے. اپنی ہر دعا میں ہے کو فٹ کرو، کیونکہ اللہ ہمارا گمان ہے. اللہ ہمارا
جیسا گمان کرو گے اللہ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا. تو پہلا کام لمبی 2 رکعتیں، دوسرا کام ڈھیر ساری دعائیں. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے اس پورے یونیورسل میں سب سے پاورفل جو انرجی ہے نا وہ ساؤنڈ ہے. اور تیسرا اور آخری کام میرے بھائیوں، جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے پڑھتے تھے وہ پڑھا کرو. اللہم جنبنی الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد کرو. اور جو بندہ یہ کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کی دعا ضرور پوری کرے گا. سبحان اللہ.